یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ واقعہ کی آیت نمبر 57 تا آیت نمبر 74 کے حوالے سے موصول ہونے والے سوالات کی روشنی میں تفصیل پیش کریں گے۔ مذکورہ آیات کے حوالے سے جو پہلا سوال ہے کہ آج کے دور میں جہاں سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے انسان نے بہت ترقی کر لی ہے، ہم اپنی تخلیق اور قدرتی وسائل کے حوالے سے کس طرح اللہ کی عظمت کو سمجھ سکتے ہیں؟ مذکورہ آیات کے حوالے سے دوسرا سوال ہے کہ آج کے دور میں جب انسان نے زرعی پیداوار اور پانی کے وسائل پر بہت زیادہ انحصار کر لیا ہے، ہم ان نعمتوں کی اہمیت کو کس طرح سمجھ سکتے ہیں اور ان کا استعمال کیسے بہتر کر سکتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحن خلقناکم فلولا تصدقون افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ ہم نے تم کو بنایا ہے، پھر کیوں سچ نہیں مانتے؟ بھلا دیکھو تو جو پانی تم ٹپکاتے ہو، اب تم اس کو بناتے ہو یا ہم ہیں بنانے والے؟ ہم ٹھہرا چکے ہیں تم میں مرنا اور ہم عاجز نہیں اس بات سے کہ بدلے میں لے آئیں تمہاری طرح کے لوگ اور اٹھا کھڑا کریں تم کو وہاں جہاں تم نہیں جانتے، اور تم جان چکے ہو پہلی پیدائش کو، پھر کیوں نہیں سمجھتے؟ بھلا دیکھو تو تم جو بوتے ہو، کیا تم اس کو کرتے ہو کھیتی یا ہم ہیں کھیتی کر دینے والے؟ اگر ہم چاہیں تو کر ڈالیں اس کو روندا ہوا گھاس، پھر تم سارے دن رہو باتیں بناتے، ہم تو قرضدار رہ گئے بلکہ ہم بے نصیب ہو گئے۔ بھلا دیکھو تو پانی کو جو تم پیتے ہو، کیا تم نے اس کو نازل کیا ہے بادل سے یا ہم ہیں نازل کرنے والے؟ اگر ہم چاہیں تو کر دیں اس کو کھارا، پھر کیوں نہیں احسان مانتے؟ بھلا دیکھو تو آگ جس کو تم سلگاتے ہو، کیا تم نے پیدا کیا اس کا درخت یا ہم ہیں پیدا کرنے والے؟ ہم ہی نے تو بنایا وہ درخت، یاد دلانے کو
اور برتنے کو جنگل والوں کے لیے، سو اپنے عظیم الشان رب کے نام کی تسبیح کیجیے۔ مذکورہ آیات کے حوالے سے جو پہلا سوال ہے کہ آج کے دور میں جہاں سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے انسان نے بہت ترقی کر لی، ہم اپنی تخلیق اور قدرتی وسائل کے حوالے سے کس طرح اللہ تعالیٰ کی عظمت کو سمجھ سکتے ہیں؟ سورۃ الباقیہ کی آیت نمبر 58 اور 59 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، کیا تم نے کبھی غور کیا کہ جو نطفہ تم ڈالتے ہو، کیا تم اسے انسان بناتے ہو یا ہم ہیں اسے بنانے والے؟ آج کے دور میں جب سائنس کی ترقی اپنے عروج پر ہے اور انسان اپنی تخلیق کے رازوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے، اللہ ہمیں یاد دلا رہا ہے کہ اصل خالق اور مالک وہی ہے۔ انسان چاہے جتنی بھی ترقی کر لے، وہ تخلیق کے اس راز کو نہیں پا سکتا جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے۔ یہ آیت ہمیں اس بات پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہے کہ ہم اپنی تمام ترقی کے باوجود اللہ کی تخلیقی قوت کے محتاج ہیں اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی تخلیق اور اللہ کی عظمت کے بارے میں فرمایا ہے، عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض فجاء بنو آدم على قدر الأرض جاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك والسهل والحزن والخبيث والطيب۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی بھر مٹی سے پیدا کیا جو اس نے پوری زمین سے لی تھی۔ چنانچہ بنی آدم میں سے کوئی سفید، کوئی سرخ، کوئی سیاہ اور کوئی ان کے درمیان بھی رنگ والے ہیں، اور کوئی نرم مزاج ہے، کوئی سخت مزاج، کوئی خبیث ہے اور کوئی پاکیزہ۔ یہ آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ ہمیں اپنی تخلیق اور زندگی کی نعمت پر غور کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کو سمجھتے ہوئے اس کی عبادت اور شکر گزاری کرنی چاہیے۔ مذکورہ آیات کے حوالے سے دوسرا سوال ہے کہ آج کے دور میں جب انسان نے زرعی پیداوار اور پانی کے وسائل پر بہت زیادہ انحصار کر لیا ہے، ہم ان نعمتوں کی اہمیت کو کس طرح سمجھ سکتے ہیں اور ان کا استعمال کیسے بہتر کر سکتے ہیں؟ سورۃ الباقیہ کی آیت نمبر 63 اور 65 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، کیا تم نے کبھی غور کیا کہ جو کچھ تم کاشت کرتے ہو، کیا تم اسے اگاتے ہو یا ہم اسے اگانے والے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے چورا چورا کر دیں، پھر تم باتیں بناتے رہ جاؤ کہ ہم پر تاوان آ پڑا، بلکہ ہم محروم ہی رہ گئے۔ ان آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یاد دلایا ہے کہ کھیتوں میں جو کچھ اگتا ہے وہ ہماری محنت سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پیداوار اور پانی کے وسائل پر منحصر ہے، اور ان میں ذرا سی کمی بھی بڑی تباہی کا باعث بن سکتی ہے۔ لہٰذا ہمیں ان نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے اور ان کا استعمال فضول خرچی سے بچتے ہوئے کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے بارے میں فرمایا، عن سعید بن زید قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول من ظلم شبرا من الارض توقعه من 7 ارضین۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص ایک بالشت زمین کا بھی ظلم کرے گا اسے قیامت کے دن 7 زمینوں کے بوجھ کے ساتھ باندھ دیا جائے گا۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ واضح ہوتا ہے کہ زمین، پانی اور دیگر قدرتی وسائل کو غلط طریقے سے استعمال کرنا
یا ان پر کسی کا حق غصب کرنا اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ ہمیں اپنے ماحول، زرعی پیداوار اور پانی کے استعمال میں عدل اور انصاف کا خیال رکھنا چاہیے اور ان کا ضیاع کرنے سے بچنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ رہ سکیں۔ ناظرین کرام، ہم امید کرتے ہیں کہ مذکورہ سوالات کی روشنی میں جو تفصیل پیش کی گئی وہ آپ کے لیے قابل اطمینان ہوگی۔ اس حوالے سے آپ کے بھی کوئی سوالات ہوں تو ضرور کمنٹ باکس میں دیجئے، انشاءاللہ ان کے جوابات دینے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔